السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ہم انشاءاللہ تفسیر موضوعی کا ہمارا جو درس چل رہا تھا، پردہ، چادر اور چار دیواری کا، اس میں ہم نے سابقہ درس میں عورت کا گھر سے نکلنا اور گھر سے نکلنے کے جو آداب ہونے چاہیے اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آج کا ہمارا موضوع جو ہے عورت کے سفر کے آداب۔ پہلا ہمارا موضوع یہ رہے گا، اور ٹائم آج بھی تھوڑا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں اس موضوع کو تفصیلاً مکمل کریں گے۔ اگر آج ٹائم تھوڑا ہوا، مکمل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ تو عورت کے سفر کے آداب کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہے کہ کسی سفر کے لیے نکلتے ہوئے عورت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، کیونکہ بغیر محرم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ رستہ میں غیر محرم مردوں سے مخلوط ہونا، ان سے بات چیت کرنا اور کسی غیر محرم سے خلوت کرنا، اس طرح کے معاملات سے دوچار نہ ہو، اور بلکہ مزید اس سے آگے بڑھ کر کہ بعض اوقات عورت اپنی عزت اور عصمت کے حوالے سے بھی اس کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ عورت کو اس کی عزت اور عصمت کے حوالے سے بھی بغیر محرم کے، اگر اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اس کو خطرہ ہے۔ تو اس لیے عورت کو حکم ہے کہ اگر وہ سفر کے لیے نکلے تو اپنے محرم کے ساتھ نکلے۔ اس کی وجہ یہ جس طرح ہم نے ذکر کی ہے، مزید اس میں یہ بھی کہ عورت کے ساتھ محرم کی ضرورت کیوں رکھی، یہ کیوں نہیں کہا کہ کوئی بھی آدمی بغیر کسی ساتھی، بغیر کسی دوسرے آدمی کے گھر سے نہ نکلے، سفر پہ نہ نکلے۔ ہاں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں آیا ہے کہ اکیلے آدمی کو سفر کرنے سے منع کیا ہے، چاہے مرد بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس میں بھی آپ نے، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اکیلا آدمی سفر کرنے والا، اور خاص طور پر رات کے وقت میں اور ایسے جگہوں پر جو ویرانی ہو، آپ نے اس کو شیطان کا نام دیا ہے۔ تو نہ کہ صرف عورت کے لیے حکم، بلکہ مرد کے لیے بھی اکیلے سفر کرنا حقیقت میں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ طرح طرح کے خطرات ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر رستہ خود پر خطر ہے۔ لیکن عورت کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ ہے کہ عورت چونکہ جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہے، اور ذہنی طور پر بھی بعض شاطر قسم کے لوگ اور عیار قسم کے دھوکے باز منافق کہ جو شیطانیت اپنے اندر بسائے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ان کے اندر جو پھنسانے کے اور ورگلانے کے انداز ہوتے ہیں، تو اس لیے عورتیں عام طور پر اس طرح کے شیطانوں کے داؤ میں جلدی آ جاتی ہیں، بہکاؤ میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس سے بچنے کے لیے محرم کی شرط رکھی گئی، کیونکہ جب محرم ہوگا تو یقینی طور پر پھر عورت کو کوئی ورگلانے والا، کوئی پھسلانے والا، کوئی اس طرح کے کام کرنے والا ایسا نہیں ہوگا۔ عورت خود بھی اس کو جرأت نہیں ہوگی کسی سے بات چیت کرنے کی اس حالت میں، اور کسی کو بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بھی شرط ہے کہ محرم کو باغیرت ہو، بے غیرت نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات آج کے خاص طور پر فسق و فجور کی دنیا میں کہ بعض اوقات ہے تو ساتھ بھائی ہے، ساتھ باپ ہے فرض کرو، یا بعض اوقات بیوی کے ساتھ خاوند بھی ہے، لیکن ایسے بے غیرت ہیں، دیوس ہیں کہ ان کو یہ نہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کہ ان کی محرم عورت کے ساتھ کون باتیں کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، بلکہ بعض اوقات ممکن ہے کہ دیوس خود ہی اپنی عورتوں کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ تو اس لیے اگر اسلام نے محرم کی شرط رکھی ہے تو محرم وہ ہو کہ جو واقعی غیرت مند ہو، کوئی انسان ہو، کوئی مسلمان ہو، نہ کہ کوئی فاسق و فاجر یا کوئی بے غیرت اس طرح کا شخص، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ تو اس لیے عورت کو سفر کے لیے محرم کی شرط رکھی گئی۔ ان وجوہات کی بنیاد پر عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا، جس طرح کہ ابن عباس کی حدیث ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذی محرم، کہ کبھی بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ ہو مگر یہ کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ۔ فقام رجل، فرماتے ابن عباس کہ ایک آدمی پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ان امرأتی خرجت حاجتاً، کہ میری بیوی جو ہے وہ حج کرنے کے لیے نکل گئی، لوگوں کے ساتھ یہ قافلہ جا رہا تھا تو وہ بھی حج کرنے کے لیے چلی گئی ہے۔ وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، جبکہ میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا ہوا کہ میں نے غزوے میں جانا ہے، جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ آپ میں انطلق فحج مع امراتک، آپ نے اس آدمی کو حکم دیا کہ نکلو یہاں سے جاؤ، یعنی کہ جہاد کے لیے جو تم کو لکھایا گیا نام اس کو چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ جا کے ملو، اس کے ساتھ جا کے حج کرو تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہمیں حقیقت میں بہت بڑی تنبیہ کرتی ہے کہ آپ نے پہلی بات تو اس آدمی کو کس کام سے روکا۔ کہتا ہے آدمی کہ میرا نام جہاد کے لیے غزوے کے لیے لکھا ہوا ہے، اس کام سے اس کو ہٹایا اور بیوی کے ساتھ بھیجا، اور بیوی بھی کو اکیلی، یہ نہیں کہ صحرا میں اکیلی چل رہی تھی، قافلے کے ساتھ گئی تھی، حج کرنے کے لوگ جا رہے تھے، اس کا بھی پروگرام بن گیا چلو میں بھی جاتی ہوں، لیکن بغیر محرم کے۔ پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، کیونکہ پہلے علم نہیں تھا، جس سے حدیث کے بعد الفاظ سے پتہ چل رہا ہے، تو علم نہیں تھا اس لیے وہ چلی گئی۔ تو اب اس کے خاوند کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا اکیلے جانا تو ناجائز ہے، تو اس نے آپ کو یہ چیز بتائی کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، تو آپ نے اس کو بیوی کے ساتھ جانے کا حکم دیا، جہاد کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ دوسری چیز کہ اس عورت کا اکیلی بلکہ وہ قافلے کے ساتھ تھی، اور قافلہ بھی کن کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے کہ جو اللہ کے گھر کی طرف جا رہے حج کرنے کے لیے، یعنی نیکوں کا، حاجیوں کا قافلہ ہے، نیک لوگوں کا قافلہ ہے، کوئی فاسق و فاجر لوگوں کا نہیں ہے۔ تب بھی آپ نے اس عورت کو اکیلے جانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خاوند کو اس کے ساتھ ملنے کا حکم دیا۔ اور اس لیے اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ قافلہ ہو، قافلے کے ساتھ عورت ہو، اگرچہ محرم نہ بھی ہو، دوسری عورتیں اس کے ساتھ ہوں تو جا سکتی ہے، سفر کر سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ حدیث اس بات کی بات ایک کھلی دلیل ہے کہ اگرچہ عورت کے ساتھ دوسری عورتیں ہو بھی، لیکن تب بھی بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اور عصر حاضر کے فتنوں، فسق و فجور کی بھرمار اور بے دینی کے پیش نظر عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا پہلے زمانوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ مزید یہ کہ عورت کا ایک طویل وقت کے لیے اپنے محرموں سے دور رہنا ایک الگ سے فتنہ ہے کہ جس میں طرح طرح کی قباحتیں، برائیاں پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو علی کل حال یہ ایک موضوع بڑا خطرناک موضوع ہے اور بڑا ہی سمجھنے والا موضوع ہے کہ جو آج لوگوں نے جس میں لاپرواہی اختیار کر رکھی ہے۔ اسی طرح غیر محرم مردوں عورتوں کی مخلوط محفلیں، مکس گیدرنگ، چاہے وہ گھروں میں ہو، چاہے وہ شادی حالوں میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، یا کوئی اور پارٹیوں وغیرہ میں ہو، اس طرح کی جگہوں پر، یا آفس اور ورک کام کرنے کی جگہوں پر ہوں، یا تعلیمی اداروں میں ہوں، کسی بھی جگہ پر غیر محرم مردوں عورتوں کی ان کا مخلوط، ان کا خلط ملط ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، کھانے پینے کے اندر، تعلیم میں، کام میں، یا کسی بھی چیز کے اندر، ہاں یہ ہے مخلوط محفلیں، جس کا یہ موضوع ہے کہ شریعت اسلامیہ نے غیر محرم مردوں عورتوں کی مخلوط محفلوں سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ اسی لیے کہ اس کی وجہ سے طرح طرح کی بے حیائیاں، برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج یہی اختلاط، یہ مکس گیدرنگ، تعلیم، کارخانوں، دفاتر، بازار، ٹرانسپورٹ، خوشی غمی کے موقعوں، غرض کے ہر طرح کے زندگی کے ہر شعبہ میں یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور غیر محرم کی تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ اس غیر شرعی اختلاط کے نتیجہ میں آج اسلامی معاشرہ خاندانی اختلافات، گھریلو فسادات اور اخلاقی انحطاط اور دینی بے حمیتی جیسے مختلف فتنوں سے دوچار ہے۔
یعنی اگر دیکھا جائے تو اسلام نے ان مخلوط محفلوں سے کیوں منع کیا ہے؟ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ حدیث ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فتنہ قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ ہونا، چاہے وہ زیادہ بھی کیوں نہ ہو، یعنی کہ زیادہ بھی لوگ کیوں اکیلے نہ بھی ہوں، اکیلے کے بھی آگے ذکر آ رہا ہے، خلوت کا بھی، لیکن زیادہ بھی ہوں تب بھی اس میں شیطان کو جو طرح طرح کے ان کو یعنی کہ پھسلانے کے، ورغلانے کے اور دلوں میں طرح طرح کی غلط افکار سوچ پیدا کرنے کے موقع ملتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور خصوصاً اگر بے پردگی کا معاملہ بھی ہو کہ جہاں پر عورتیں مرد غیر محرم ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے بیٹھیں، بات چیت کریں اور خوش گپیاں ہوں، وہاں پر ہنسی مذاق ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، تو شیطان یہاں پر پھر کس طرح کے رستے کھولتا ہے، اور پھر ان رستوں سے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو خاندان برباد ہوتا ہے۔ ہاں، وہ عورت کہ جو اپنے خاوند سے پہلے اسی پر اکتفا کرنے والی تھی، اب اس کو دوسرے نظر آ گئے۔ وہ مرد جس کو اپنی بیوی پر اکتفا کرنے والا تھا، اب اس کو دوسری عورتیں نظر آ گئیں۔ تو گھریلو فسادات پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ تعلقات جو ناجائز تعلقات ہیں، حرام تعلقات ہیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی پر آگے چل کر زنا، بدکاریاں اور فسق و فجور کے سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو سختی سے روکا ہے۔ انہی شرور فطر کے پیش نظر شریعت اسلامی کی تعلیمات میں غیر شرعی مخلوط محفلوں سے منع کیا گیا، حتیٰ کہ مساجد جو کہ تقوی، نیکی اور عبادت کی جگہ ہیں، وہاں بھی مردوں عورتوں کے اختلاط سے منع کیا گیا، اور حتی الامکان دونوں صنفوں کو، یعنی دونوں جنسوں کو، مرد و عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ اور دور رہنے کی تعلیم دی، یعنی کہ صرف الگ رہنے کی بلکہ دور رہنے کی تعلیم دی۔ اسی تعلیم کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث احمد خیر صفوف الرجال اولھا کہ مردوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے جو سب سے آگے ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ عورتوں سے زیادہ دور ہے۔ وشرھا آخرھا، اور مردوں کی سب سے بدترین صف وہ ہے جو سب سے آخری صف ہے، پیچھے ہے۔ آخری صف پیچھے والی کیوں شر ہے، کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ عورتوں کے قریب ہے۔ وخیر صفوف النساء آخرھا، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے۔ یعنی ہم تصور کریں گے یہاں پر کہ اس وقت ہے کہ جب ایک ہی بڑا ہال ہو مسجد کا یا جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، آگے مرد ہیں، پیچھے عورتیں ہیں، اسی حال کے اندر اگر عورتیں ایک الگ کسی یعنی کہ پارٹیشن میں ہیں، الگ کسی جگہ پر ہیں، یعنی الگ ان کا کہ نماز کے جگہ الگ تھلگ ہے مردوں سے، پھر تو مشکل نہیں ہے کہ وہ کہ مرد الگ ہیں عورتیں الگ ہیں، لیکن یہاں پر ایک ہی کسی جگہ پر، ایک ہی کسی حال میں، کسی ایک ہی مسجد میں، ایک ہی مسجد کے حال میں مرد بھی ہیں آگے اور پیچھے عورتیں بھی ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز ہے کہ سب سے بہتر وہ صف جو آگے والی مردوں کی ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور سب سے بدترین وہ ہے کہ جو سب سے پیچھے والی ہے، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف وہ ہے کہ جو سب سے پیچھے حال میں مسجد کی پچھلی دیوار کے ساتھ، اور سب سے شر اور سب سے بدتر صف وہ ہے کہ جو سب سے اگلی صف ہے جو مردوں کے قریب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہم کو کیا معنی دیتی ہے؟ معنی دیتی ہے کہ اس عبادت کے اندر بھی، اس عبادت کی جگہ پر بھی، مسجد میں بھی عورتوں مردوں کو نہ کہ صرف اختلاط کا اس کی اجازت دی گئی، بلکہ ان کو دور رہنے کا حکم دیا گیا، دور رہنے کی تعلیم دی گئی کہ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی زیادہ خیر ہے، جتنا قریب ہو جائیں گے اتنا ہی زیادہ شر ہوگا۔ اور جہاں تک اختلاط کا معاملہ ہے، اب وہ تو یہ ہے کہ عورت کو مردوں کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، مردوں کو عورتوں کے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اور بعض علماء کے ہاں اگر عورت مردوں کے صف میں کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، مرد عورتوں کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ کس لیے؟ کہ اس نے وہ کام کیا کہ جس سے منع کیا گیا ہے، جو حرام چیز ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس طریقے سے اس فتنے کو دور کرنا چاہتا ہے، اس فتنے سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے
کہ جس فتنے میں آج کے منافق لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اسی کردار کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا۔ اور کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو کر بھی وہ نماز پڑھنے میں سستی کوتاہی کرتے ہیں تو ان کو سختی سے پڑھاؤ، بلکہ ان کو ایک حد تک، معمولی حد تک ان کو مارو بھی۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور کیا ہے، ان کے 10 سال کے اگر ہو جاتے ہیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دو، اگرچہ بہن بھائی ہیں، اگرچہ 2 بھائی 2 بہنیں بھی کیوں نہ ہوں، تب بھی ایک ہی بستر پر ساتھ ساتھ سونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے سونے کی الگ الگ ان کی جگہ بنا دو، تاکہ کسی طرح سے یہاں پہ شیطان کو کوئی غلط یعنی کہ رستے اختیار کرنے کا موقع نہ ملے۔ تو اگر بہن بھائیوں کے درمیان بھی جو محرم ہیں ان کو بھی اس طریقے سے الگ الگ کرنے کی حکم دیا گیا ہے، تو چاہیے کہ جو غیر محرم ہوں۔ تو اس لیے مخلوط محفلیں چاہے وہ تعلیم کے اندر ہوں، جو آج ہم نے اپنی ضرورت بنا لی ہے، اور حقیقت میں موضوع بڑا خطرناک موضوع ہے، لمبا موضوع ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم اس پر چند باتیں کر کے ابھی آج اسی پر اکتفا کریں گے کہ آج تعلیم کو ایک حجت بنا کر، ضرورت سمجھ کر، اس کے لیے لڑکے لڑکیاں ایک کلاس روم کے اندر، اور بعض اوقات کلاس روم بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں مکس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ لڑکیاں پیچھے ہوں لڑکے آگے ہوں یا ایک سائڈ پہ ہوں، بلکہ مکس بیٹھنا، اور اگر کبھی آگے پیچھے بھی بیٹھے ہوں تب بھی پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان کی آپس میں بات چیت، ان کی آپس میں گپ شپ اور ان کی ساری اس طرح کی چیزیں ہو جانا، اور اس طرح کام کی حجت سے کہ کام ہے، جاب ہے اور کام کی ضرورت ہے، اس حجت سے آفس و فیکٹریوں میں جا کر مردوں کے، غیر محرم مردوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کام کرنا، حقیقت میں یہ سارے حرام کے کام ہیں، اور ایسی تعلیم اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ جس میں اس طرح کے حرام کے پہلو اختیار کرتے ہوئے آدمی تعلیم حاصل کرے، اور ایسے کام کرنے کے اللہ نے اجازت نہیں دی کہ جہاں پر آدمی حرام کے طریقے اختیار کرتے ہوئے کوئی روزی کمائے، اور ایسی روزی بھی پھر حرام کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آج کے کفر کی دنیا میں، اور خصوصاً شیطان جس انداز سے بدکاری، بے حیائی پھیلانے کی ان کی کوششیں چل رہی ہیں، تو بلکہ کوششیں چل نہیں رہی بلکہ باقاعدہ ان کو ایک نظام بنا کر ملکوں پر نافذ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں آدمی کہے گا کہ اس کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ہاں، ذریعے بڑے ہیں، آدمی اگر اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے راستے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اور اس کو وہاں سے وسائل دیتا ہے، روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا تصور بھی نہ ہو۔ اس لیے یعنی کہ آج کی کام کو، تعلیم کو، اس طرح کی چیزوں کو مجبوری بنا کر اس طرح کے حرام کے کام کرنا جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اس میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ اگر اس میں ہے تو شر ہے، کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ شر کے انداز ہم کھلے طور پر، واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ آج خاندانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اور طرح طرح کے فسادات ہیں، اس کے پیچھے وجہ ہی یہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہیں کہ جس کو جو ہم پر لاگو کیے جاتے ہیں اور ہمیں جن پر چلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی جو ہے یا لڑکا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر مکس گیدرنگ میں، اگر اس کے علاوہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا تو اللہ کے فضل سے وہ گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ آج کل تو نیٹ کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے بہت تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے موجود ہیں، اور خصوصاً یہ تعلیم بھی کون سی ہے جس کو مجبوری اور حجت بنایا جاتا ہے؟ وہ تعلیم کہ جو انسان کو اللہ سے، اپنے رب سے باغی بنانے والی ہے۔ کیا اللہ کے ہاں اس تعلیم کو حجت بنا کر قیامت کے دن اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ یہ تعلیم میری ضرورت تھی، اس لیے مکس یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر لڑکی نے تعلیم حاصل کی یا لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کی؟ کہنے کا مقصد، اور وہ کام، وہ جاب جس کو ہم اپنی مجبوری بناتے ہیں، ہاں اللہ کے سامنے کل کیا اس کا جواب ہوگا؟ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو تسلیاں دے لیتے ہیں طرح طرح کے عذر بہانے گھڑ کے، لیکن اللہ کے ہاں یہ عذر بہانے کہاں تک چلنے والے ہیں؟ کبھی ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
تو اس لیے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور ان پر عمل پیرا ہونے کی، تاکہ معاشرے کو اپنے آپ کو سب سے پہلے ان فتنوں سے محفوظ کیا جا سکے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ وسلم